کیونکہ یہ علت یہ مفارقہ بن رہا ہے، اصل کی علت کے ساتھ معارضہ بن رہا ہے، جو کہ درست نہیں، کیونکہ اس علت کو مفارقہ بھی کہتے ہیں، اصل اور فرق کے درمیان فرق کرنے والی۔ یہاں تو معترض نے یہ کہنا کہ علت یہ نہیں ہے جو آپ نے بیان کی، علت طعم ہے یا علت ثمنیت ہے یا علت اقتیات اور ادخار ہے جو فرق کے اندر نہیں، لہذا اصل اور فرق میں فرق آ گیا۔ یہ جو علت فرق بیان کرنا چاہے تو مستدل اس کے اس اعتراض کو نہیں سنتا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اعتراض سرے سے باطل ہے۔ تین صورتیں ہو گئی نا، تینوں باطل ہیں۔ شارح کہتے ہیں اگر اس معترض کا یہ اعتراض صحیح ہو اور وہ اس کو اس مفارقہ کے انداز میں پیش کر لے تو مستدل تو اس اعتراض کو نہیں سنتا، اس لیے اس کا یہ اعتراض یہ قبول نہیں ہے، مقبول نہیں ہے۔ تو پھر کیا کرے؟ اپنے اعتراض کو، اعتراض بھی اصل کی علت میں پیش کرے اور اس کو قبول بھی کرائے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ مصنف کہتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ممانعت کے انداز میں پیش کرے، ممانعہ کے طرز پر پیش کرے، مفارقہ کے طرز پر پیش نہ کرے، کیونکہ اگر مفارقہ کے طرز پر پیش کرے گا، اصل و فرق کے درمیان فرق بیان کرے گا، تو پھر مستدل اس کے اعتراض کو نہیں سنے گا کہ یہ اعتراض معتبر نہیں ہے، یہ فاسد ہے، باطل ہے۔ ہاں اگر وہ ممانعت کے انداز میں پیش کرے گا تو پھر وہ اعتراض اس کا جیسے مادے کے اعتبار سے بالکل معتبر ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح صورت کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہو جائے گا، اس کا اعتراض معتبر ہو جائے گا، اس کا اعتراض کیا ہو جائے گا؟ معتبر ہو جائے گا اور مقبول ہوگا۔ اس کی مثال دی ہے، مثال یہ دی ہے اگر راہن نے اپنا غلام مرتہن کے پاس رکھوایا تھا، اب اگر یہ راہن اپنے غلام کو جو مرتہن کے پاس رکھوایا ہے اس مرہونہ غلام کو آگے کسی اور کو بیچ دے، یہ بیچنا جائز ہے ناجائز ہے؟ مرتہن کی اجازت کے بغیر اگر وہ راہن اپنے مرہونہ غلام کو مرتہن کی اجازت کے بغیر بیچ دے تو یہ بے نافذ نہیں ہوگی، بلکہ مرتہن کی اجازت پر کیا ہوگی؟ موقوف ہوگی، مرتہن کا حق اس کے ساتھ مل جانے کی وجہ سے، اس لیے بے نافذ نہیں ہوگی۔ اگر مرتہن اجازت نہ دے بے فسخ ہو جائے گی، بے کیا ہو جائے گی؟ تو جیسے راہن کا مرہونہ غلام مرتہن کی اجازت کے بغیر بیچنا ناجائز اور وہ بے موقوف مرتہن کی اجازت پر، ایسا ہی امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر راہن مرتہن کی اجازت کے بغیر مرہونہ غلام کو آزاد کر دے تو اس کی آزادی بھی نافذ نہیں۔ اگر ہم دیکھیں گے راہن اگر موسر ہے، تنگ دست ہے، تو غلام آزاد نہیں ہوگا، اور اگر یہ موسر ہے، مالدار ہے، تو پھر امام شافعی رحمہ اللہ کے دو قول ہیں، ایک قول میں غلام آزاد ہو جائے گا، دوسرے قول میں غلام آزاد نہیں ہوگا۔ تو یہ صورت مسئلہ دوسرے قول پر ہے کہ جس میں آزاد نہ ہو، تنگ دست ہو تب بھی آزاد نہیں، اور اگر مالدار ہو تب بھی آزاد نہیں۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک راہن کا مرہونہ غلام کو آزاد کرنا جیسے بے کرنا باطل، اسی طرح آزاد کرنا بھی باطل۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے غلام کی آزادی کو قیاس کیا بے پر، جیسے بے باطل ہے، مرتہن کی اجازت پر موقوف ہے، بے نافذ نہیں ہوگی، ایسا ہی آزادی بھی کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی، آزادی بھی کیا ہوگی؟ باطل ہوگی۔ اور دونوں کی علت کیا ہے؟ دیکھو غلام کی آزادی کو قیاس کیا بے پر اور دونوں کی علت نکالی، ایک علت وہ ہے ابطال حق الغیر اے المرتہن، مرتہن کا حق اس کے ساتھ وہ ہے ملحق ہے، اس میں مرتہن کا حق باطل ہو رہا ہے، چاہے بیچو یا آزاد کر دو، دونوں صورتوں میں مرتہن کا حق باطل ہو رہا ہے، اس لیے انہوں نے علت نکالی کیا؟ ابطال حق الغیر، اور یہ ابطال حق الغیر جیسے بے کے اندر ہے اعتاق کے اندر بھی ہے، اس لیے ان کے نزدیک جیسے بے جائز نہیں اسی طرح آزاد کرنا بھی درست نہیں، آزاد کرنا بھی درست نہیں۔ احناف کے نزدیک اگر راہن مرہونہ غلام کو مرتہن کی اجازت کے بغیر
بیچ دے اگر مرتہن کی جات کے بغیر بیچتے تو یہ بے موقوف ہے، یہ راہن مرتہن کی جات پر موقوف ہے. اگر اجازت دے دے بے نافذ ہو جائے گی، اپنا حق چھوڑ دیا اس نے، اور اگر اجازت نہ دے تو بے فسخ ہو جائے گی. بے موقوف ہے، اصل کی بے موقوف ہے. اور اعتاق کو قیاس کیا ہے بے پر. احناف کے نزدیک اگر راہن مرہونہ غلام کو آزاد کر دے، احناف کے نزدیک آزادی نافذ ہو جائے گی، غلام آزاد ہو جائے گا. مرتہن چیخے یا چلائے، مرتہن چیخے یا چلائے، زندہ آباد اور مردہ آباد، جتنے جلسے جلوس کرائے، غلام کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا. غلام ہمارے نزدیک آزاد ہو جاتا ہے، بے نافذ نہیں ہوتی، موقوف ہوتی ہے. اب دیکھو امام شافعی رحمہ اللہ نے اعتاق کو قیاس کیا بے پر، اور اس کی علت ابطال الحق الغیر نکال دی. معترض حنفی نے امام شافعی رحمہ اللہ پر اعتراض کیا کہ آپ نے اصل کے اندر جو اصل ہے بے، اس میں آپ نے علت نکالی ابطال حق الغیر، حالانکہ علت یہ نہیں ہے، علت یہ نہیں ہے، بلکہ اس کی علت ہے یہ بے ہے، اور بے فسخ کا احتمال رکھتا ہے، یہ فسخ کا احتمال رکھتا ہے. جب بے فسخ کا احتمال رکھتا ہے، اس لیے یہ اگر راہن بغیر مرتہن کی جات کے بے کر لے تو وہ بے راہن کی جات پر موقوف ہوتی ہے. اگر مرتہن اس کو اجازت ختم کر دے، اجازت نہ دے، تو مرتہن کا حق ظاہر ہو جائے گا، وہ اس کو روک سکتا ہے، اور اگر اجازت دے دے تو اپنا حق چھوڑ دے گا، وہ بے نافذ ہو جائے گی. لہذا بے پر قیاس کرنا آپ کا اعتاق کو درست نہیں، اس لیے کہ بے فسخ کا احتمال رکھتا ہے، اور اگر راہن بے کر لے تو وہ نافذ نہیں، وہ موقوف ہوتی ہے. جبکہ اعتاق جو ہے، اعتاق یہ فسخ کا احتمال نہیں رکھتا. مولا کے منہ سے ایک مرتبہ نکل جائے انت حرن، اب وہ الٹا لٹک جائے، اب اس کی اس حریت کو فسخ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ فسخ کا احتمال نہیں رکھتا اعتاق. تو حنفی معترض نے آ کر امام شافعی رحمہ اللہ پر اعتراض کیا، اصل کی علت پر معارضہ کیا. آپ نے دونوں کی علت نکالی، ابطال و حق الغیر، یعنی مرتہن کے حق کو باطل کرنا. حالانکہ علت یہ نہیں، علت تو بے کے اندر جو علت ہے وہ ہے فسخ کا محتمل ہونا، فسخ کا احتمال رکھنے والا ہونا ہے، اور وہ مالک کی جات پر، مرتہن کی جات پر موقوف ہوتی ہے، وہ بے بالموقوف. جبکہ یہاں وہ جو علت ہے فسخ کا احتمال رکھنا، وہ بے کے اندر وہ علت تو ہے، لیکن اعتاق کے اندر وہ علت، جب وہ علت یہاں نہیں ہے تو پھر آپ کیسے قیاس کرتے ہو؟ اس لیے اصل اور فرق کے درمیان فرق ہو گیا، اصل اور فرق کے درمیان فرق آ گیا، اور جب فرق آ جائے تو پھر آپ کو فرق پر اصل بھی قیاس کرنا درست نہیں ہے. دیکھو معترض حنفی نے امام شافعی رحمہ اللہ کے اصل کے علت پر معارضہ کیا، لیکن شافعی تو کہہ سکتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی فرق کے اندر اعتاق میں وہ آپ کی والی علت نہیں پائی جا رہی، تو عدم علت سے عدم حکم لازم تو نہیں آتا. اعتراض کر سکتے ہیں نا ہم پر، اس سے ہمارے اعتراض کو ہمارے منہ پر مار سکتے ہیں. آپ کی علت نہیں ہے، اس سے لازم تو نہیں آتا کہ حکم ہی نہ ہو، عدم علت سے عدم حکم لازم نہیں ہے. اور آپ کی علت نہیں ہے، ہماری علت تو پائی جا رہی ہے وہاں. جب علت مستدل کی پائی جا رہی ہے تو پھر کیسے کہتے ہو کہ حکم نہیں ہے، پھر قیاس باطل ہے؟ کیسے قیاس باطل ہو گیا؟ اعتراض ہو سکتے ہیں نا، کیونکہ ہم نے اصل کی علت میں معارضہ کیا، تو یہ اعتراض، یہ معارضہ ہے اصل کی علت میں، جو کہ مفارقہ کہلاتا ہے، باطل ہے. جیسے کہ پہلے 3 قسمیں ہو گئی، وہ پہلے 3 قسمیں ہو گئی. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ہم اس اعتراض کو، حنفی اس اعتراض کو کہتے ہیں، مصنف کہتے ہیں آپ کا اعتراض بالکل معقول ہے، معتبر ہے، لیکن آپ نے مفارقہ کے انداز میں پیش کیا، یہ صورت باطل ہے. آپ اس کو ممانعت کے انداز میں پیش کرو. کس کے انداز میں؟ ممانعت کے طریقے پر اور طرز پر پیش کرو، تاکہ آپ کی یہ جو قضیہ ہے یہ اگرچہ معتبر ہے، صحیح ہے، معقول ہے، لیکن یہ انداز، صورت، یہ مفارقہ یہ باطل ہے. اس کو ممانعت کے انداز میں پیش کرو تاکہ صورتاً بھی درست ہو جائے.
صورتاً بھی کیا ہو جائے، درست ہو جائے. بالکل وقت فکس ٹائم پہ آ جاتا ہے. لہذا یہ بالکل اس کو مقبول انداز میں پیش کر لو. مقبول انداز کیا ہوگا؟ اس لیے ہم یہ کہیں گے معترض حنفی کو کہ آپ اس کو ممانعت کے انداز میں پیش کرو. اور جیسے ممانعت ہوتی ہے کہ وہ مستدل کے، وہ معلل کے اعتراضات کو، معلل کے دلیل کے تمام مقدمات کا انکار کر لے یا بعض مقدمات کا انکار کر لے. معترض حنفی نے آ کر اس کو کہا کہ آپ نے اعتاق کو قیاس کیا بے پر، اور یہ جو بے میں علت آپ نے نکالی ہے ابطال حق الغیر، آپ اس حالانکہ بے جو ہے یہ فسخ کا احتمال رکھتا ہے اور یہ مالک کی ایجاد پر موقوف ہوتی ہے. اعتاق میں اگر اس کو آزاد کر لے تو اعتاق یہ فسخ کا احتمال رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا. اگر آپ یہ کہتے ہو چونکہ اصل جو ہے وہ بے ہے اور بے میں وہ مالک کی ایجاد پر موقوف ہوتی ہے مرتہن کی ایجاد پر، تو اس میں تو حکم توقف ہے. اس میں حکم کیا ہے؟ توقف، اور وہ فسخ کا احتمال رکھتا ہے. اور یہ جو غلام ہے، اگر غلام کی آزادی، مرہونہ کی آزادی، یہ جو اعتاق ہے، یہ اعتاق، یہ آپ کیا کہتے ہو کہ یہ اعتاق یہ بھی فسخ کا احتمال مالک کی ایجاد پر موقوف ہے؟ نہیں ہے. یہ مالک کی ایجاد پر، مرتہن کی ایجاد پر تو موقوف نہیں ہے. مولا اگر آزاد کر دے تو یہ اس کی وہ موقوف نہیں کر سکتے. یہ دیکھو بے کے اندر اگر وہ کر لے تو وہ موقوف ہوتی ہے. ہم مستدل سے پوچھتے ہیں اگر غلام کو آزاد کر دے تو اس کی آزادی نافذ ہوگی یا باطل ہو گئی؟ ان کے نزدیک آزادی باطل ہے نا. تو ہم کہتے ہیں دیکھو فرع کے اندر حکم بطلان کا لگا رہے ہو، اور اس کو قیاس کیا آپ نے بے پر، وہاں آپ نے حکم لگایا توقف کا، تو اصل و فرع کا حکم ایک تو نہ ہوا. جبکہ قیاس کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے، پیچھے شرائط گزر چکی، کہ اصل سے جو حکم متعدی ہو بعین ہی متعدی ہو فرع کی طرف ہو، اور یہاں تغییر کے ساتھ ہو رہی ہے. وہاں بے کا حکم توقف تھا، موقوف تھا، اور یہاں بطلان بتا رہے ہو، تو دونوں کا حکم متماثلین نہیں ہوئے، دونوں حکم برابر نہ ہوئے، اور دونوں حکم برابر نہ ہوئے. اس لیے یہ قیاس آپ کا ٹھیک نہیں ہے. قیاس کے شرائط نہ پائے جانے کی وجہ سے قیاس فاسد ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ آپ اعتاق کے بطلان کے قائل ہو، اگر وہ کہ ہاں بطلان کے قائل ہے، تو ہم کہتے ہیں آپ کے دونوں اصل و فرع میں فرق آ گیا. قیاس کی شرائط نہیں پائی گئی، قیاس آپ کا باطل ہے. اور اگر وہ یہ کہے کہ نہیں ہمارے نزدیک مرتہن کی اجازت پر موقوف ہونا مراد ہے، جیسے بے موقوف ہو تو غلام کے اعتاق بھی کیا ہوگا؟ موقوف ہوگا. تو ہم کہتے ہیں پھر بھی یہ ممکن نہیں ہے، پھر بھی یہ آزادی ممکن نہیں ہے. کیوں ممکن نہیں ہے؟ اگر وہ یہ کہے کہ ہم یہاں بھی توقف کے قائل ہیں، جیسے بے میں توقف کے قائل ہے، تو بعینی وہی کا متعدی ہو گیا. ہم کہتے ہیں پھر بھی ٹھیک نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بے فسخ کا احتمال رکھتا ہے اور اعتاق فسخ کا احتمال نہیں رکھتا. تو آپ نے اصل سے فرع کی طرف جو حکم متعدی کیا بعین ہی نہیں ہے، وہ توقف کے ساتھ ساتھ فسخ کا محتمل، اور وہ حکم جب ادھر آ گیا تو یہ توقف کے ساتھ ساتھ فسخ کا محتمل نہیں. تو بعین ہی قیاس والا حکم متعدی نہیں ہوا اصل والا، بلکہ تغییر کے ساتھ ہوا. قیاس کی شرط نہیں پائی گئی، اور جب قیاس کی شرط نہ پائی جائے تو قیاس ہی فاسد ہے. قیاس ہی اس لیے جبکہ ان کے نزدیک وہ توقف کے قائل نہیں ہے، وہ تو بطلان کے قائل ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر مرتہن اجازت دے دے بھئی میرے غلام آزاد کر دو، تب بھی اگر وہ آزاد کرے شوافی حضرات کے نزدیک غلام آزاد نہیں ہوگا. اب دیکھو سائل اور معترض نے جب معارضہ کیا، اصل کی علت کے ساتھ معارضہ کیا تو اعتراض بجا تھا، لیکن مفارقہ کے انداز میں پیش کیا تو اس لیے قابل سماع اور معتبر نہ ہوا. لیکن جب اسی کو ممانعت کے انداز میں پیش کیا تو اس صورت میں یہ مادے کے اعتبار سے تو ٹھیک تھا، معقول تھا، لیکن انداز غلط تھا. اب ممانعت کے انداز میں پیش کر کے یہ بھی درست ہو گیا، معتبر ہو گیا. الثانی فی علت الاصل، اور دوسری ہے اصل کے علت میں، اے النوع الثانی من المعارضۃ الخالصہ،
معارضہ خالصہ میں سے جو دوسری قسم ہے المعارضہ، وہ معارضہ ہے فی علت المقیس علیہ، جو مقیس علیہ کی علت میں ہو، بأن یقول، اس طور پر کہ کہتا ہے، عندی، معترض کہتا ہے، عندی دلیل، میرے پاس ایک ایسی دلیل ہے، یدل، جو دلالت کر رہی ہے، علی، اس بات پر، ان العلت فی المقیس علیہ شیء آخر، مقیس علیہ کے اندر علت ایک دوسری شے ہے، لم یوجد فی الفرع، کہ وہ علت فرع کے اندر نہیں پائی گئی، وہی ثلاثۃ اقسام، شارح کہتے ہیں کہ یہ 3 قسموں پر ہے، کلھا باطلۃ، سب کے سب باطل ہے، علی ما قال، جیسے کہ مصنف نے فرمایا، وذالک باطل، اور یہ باطل ہے، سواء کانت بمعنی، برابر ہے کہ وہ اس معنی میں ہو، لا یتعدی، کہ وہ متعدی نہ ہو، متعدی نہ ہونے کے معنی میں ہو، ھذا هو القسم الاول، یہ پہلی قسم ہے معارضہ خالصہ کی۔ اس کی مثال ہے کما اذا عللنا، جیسے کہ ہم نے تعلیل کی، فی بیع الحدید، بیع الحدید میں، لوہے کی بیع میں ہم نے تعلیل کی، بأنہ موزون، کہ یہ وزنی ہے، قوبل بجنسہ، اس کا مقابلہ اس کے جنس سے کیا گیا، فلا یجوز بیعہ متفاضلا، لہذا اس کی بیع متفاضلا یہ جائز نہیں، کالذہب والفضۃ، سونا اور چاندی کی طرح، اس پر قیاس کرتے ہوئے، فیعارضہ السائل، تو سائل اس کے ساتھ معارضہ کر کے کہتا ہے، بأن العلت عندنا فی الاصل ہی الثمانیۃ، اصل کے اندر، مقیس علیہ کے اندر جو علت ہے وہ ہمارے نزدیک ثمانیت ہے، وتلک لا تتعدی الی الحدید، اور وہ علت ثمانیت جو ہے وہ متعدی نہیں ہوتی لوہے کی طرف، اس کی طرف متعدی نہیں، فرع کی طرف، او یتعدی الی فرع، یا وہ متعدی ہو ایسے فرع کی طرف، مجمع علیہ، کہ جس فرع پر اس کے حکم پر اجماع کیا گیا ہو، وہو القسم الثانی، اور یہ دوسری قسم ہے، کما اذا عللنا فی حرمت بیع الجس، جیسے کہ ہم نے تعلیل کی چونے کے بے کے حرام ہونے میں، بجنس ہی، اس کے جنس کے ساتھ بے کرنے کے حرام ہونے میں، متفاضلاً بے کرتے وقت، بالکیل والجنس، ہم نے تعلیل کی کیل اور جنس کے ساتھ، کالحنطۃ والشعیر، گندم اور شعیر یعنی جو کی طرح، اس پر قیاس کرتے ہوئے، فیعارضہ السائل، تو سائل معترض کے ساتھ معارضہ کرتا ہے، بأن العلت فی الاصل، یہ جو اصل کے اندر علت ہے، لیست ما قلت، وہ نہیں ہے کہ جو تم نے کہی ہے، بل ہی الاقتیات والادخار، بلکہ وہ تو اقتیات اور ادخار ہے، وہ معدوم فی الجس، اور وہ چونے کے اندر معدوم ہے، موجود نہیں، وَإِنْ كَانَ يَتَعَدَّى، اگرچہ جو ہماری علت ہے اقتیات اور ادخار، یہ ایسی علت ہے کہ جو اگرچہ متعدی ہو جاتی ہے، الی فرع، ایسی فرع کی طرف، مجمع علیہ، کہ اس فرع کے حکم پر اجماع ہے، اجماع کی گئی ہے، اور وہ فرع ہے الارز والدخن، وہ چاول ہے اور باجرہ ہے، او مختلف فیہ، یا ایسے علت کی طرف متعدی ہو، ایسی فرع کی طرف متعدی ہو کہ جو فرع مختلف فیہ، اس میں اختلاف کی گئی ہے، اے یتعدی الی فرع، ایسی فرع کی طرف متعدی ہو جائے، مختلف فیہ، کہ جس میں اختلاف کی گئی ہے، وہو القسم الثالث، اور یہ تیسری قسم ہے، مثالہ، اس کی مثال ہے، ما وہ ہے، لو عارض السائل فی المسألۃ المذکورہ، اگر مذکورہ مسئلے ہی کے اندر معترض معارضہ کر لے، بأن العلت فی الاصل، کہ اصل یعنی مقیس علیہ کے اندر جو علت ہے، وہ طعم، وہ طعم ہے، انہیں شافعی معارضہ کر لے، ولم یوجد فی الجس، جو کہ جس کے اندر، چونے کے اندر نہیں پائی گئی، وہو یتعدی الی فرع، اور یہی علت متعدی ہوتی ہے ایسی فرع کی طرف، مختلف فیہ، کہ جس میں اختلاف کیا گیا ہے، اعنی الفواکہ، یعنی فواکہ، پھلوں کی طرف، لیکن مطلق پھل مراد نہیں، بلکہ وہ پھل مراد ہے، ابھی تک جگہ نہیں ملی، لیکن وہ پھل مراد ہے کہ جو عددی ہو، اعنی الفواکہ، وما دون الکیل، اور جو کیل سے نیچے ہو، کیل سے کم ہو، وہذہ الاقسام کلھا باطلۃ، یہ سارے اقسام باطل ہے، لأن الوصف الذي يدعيه السائل، اس لیے کہ وہ وصف جس کا سائل دعویٰ کرتا ہے،
لا ينافي الوصف الذي يدعيه المعلل، یہ اس وصف کے منافی نہیں جس کی معلل مستدل دعویٰ کر رہا ہے. اذ الحکم یثبت، کیونکہ حکم جو ہے یثبت بعلل شتى، مختلف علتوں سے، متعدد علتوں سے ثابت ہوتی ہے. یا یثبت بعلل شتى، حکم کو ثابت کیا جاتا ہے متعدد علتوں سے، مختلف علتوں سے. فإن لم يكن وصفه متعدیا، اگر اس کا وصف اس کی علت متعدی نہ ہوئی، ففساده ظاہر، تو پھر اس کا فساد تو ظاہر ہے کیونکہ علت قاصرہ ہے. لأن المقصود بالتعلیل التعدیہ، اس لیے کہ تعلیل کرنے سے مقصود متعدی کرنا ہوتا ہے. وإن كان متعدیا، اور اگر اس کی وہ علت متعدی ہو، كانت المعارضة أيضا فاسدة، تو پھر بھی معارضہ فاسد ہے. لأنها لا تعلق لها بالمتنازع فيه، اس لیے کہ متنازع فيه کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا. إلا أنها تفيد، مگر یہ کہ یہ فائدہ دیتی ہے عدم تلك العلت فيه، اس میں علت کے نہ ہونے کا فائدہ دیتی ہے. وهو لا يجب عدم الحكم، اور وہ علت کا نہ ہونا وہ حکم کے نہ ہونے کو واجب نہیں کرتا، ثابت نہیں کرتا. وَكُلُّ كَلَامٍ صَحِيحٍ، اور ہر وہ صحیح کلام فی الاصل، جو اصل کے اندر ہو، یعنی اصل میں ہو، فی اصل وضعہ، یعنی اپنے اصل وضع اور حقیقت میں، وجوہرہ، اور جوہر میں ہو، ہر صحیح کلام. آگے کیا ہے؟ بشرا بتاؤ، بشرا کے اندر عبارت کہاں چل رہی ہے؟ لیکن کا لفظ ہے، بس یہی پوچھ رہے ہیں. دیکھو، ہر وہ صحیح کلام جو اصل اور حقیقت کے اعتبار سے کلام صحیح ہو، ولیکن یذکر علی سبیل المفارقہ، اور لیکن اس کو مفارقے کے طریقے پر ذکر کیا جاتا ہو، وہ مفارقہ التی ہی باطلۃ، کے جو باطل ہے، عند اہل الاصول، اہل اصول کے ہاں وہ باطل ہے، اس کو مفارقے کے طریقے پر ذکر کیا جاتا ہے. فاذکرہ علی سبیل الممانعہ، تو تم اس کو ممانعہ کے طریقے پر کیا کرو؟ ذکر کرو. کیوں ذکر کرو؟ لیخرج عن حیز الفساد، تاکہ وہ فساد کے رتبے سے، مرتبے سے نکل جائے، الی حیز الصحۃ، صحیح ہونے کے رتبے تک، صحیح ہونے کے رتبے کی طرف نکل جائے. وَيَكُونُ مَقْبُولًا بِأَصْلِهِ وَوَصْفِهِ مَعًا، اور یہ مقبول ہو جائے، اصل اور وصف ایک ساتھ، دونوں ایک ساتھ یہ مقبول ہو جائے. وَإِنَّمَا تُذْكَرُ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ، ہاں ہونا شارح کہتے ہیں اس قاعدے کو یہاں پر ذکر کیا جاتا ہے. لأن المعارضة في علة الأصل، اس لیے کہ اصل کے علت میں معارضہ کرنا، ہی المسمات بالمفارقہ، جس کو مفارقہ کہا جاتا ہے، عندهم اہل اصول کے ہاں. لأنه أتى السائل بعلة، اس لیے کہ معترض ایسی علت لے کے آیا، یقع بها الفرق بین الاصل والفرع، کہ جس سے اصل و فرع کے درمیان فرق واقع ہوتی ہے. وهو فاسد عند الاکثر، یہ اکثر اہل اصول کے ہاں یہ فاسد ہے. فاذا اتى السائل بكلام لطیف، پس جب سائل معترض ایسے عمدہ کلام لے کے آئے، مقبول، جو مقبول ہو، فی ضمن هذه المفارقة الفاسدة، اسی مفارق فاسدہ کے ضمن میں ایسا مقبول اور لطیف اور عمدہ کلام لے کے آئے، فلا بد، تو ضروری ہے، ان یذکر ذلک الکلام بعینہ فی ضمن الممانعۃ، بعینہ اسی کلام کو ذکر کرے ممانعت کے ضمن میں، یعنی مفارقہ والی فاسد صورت کو ذکر کرے. کیوں ذکر کرے؟ لیکون ذلک الکلام مقبولا، تاکہ وہ کلام مقبول ہو جائے، بمادتہ وہیئتہ معا، مادے اور حیت کا ایک ساتھ وہ مقبول ہو جائے. کیونکہ مادت ان کا مقبول ہے، اعتراض تو صحیح ہے، لیکن ظاہر صورت یہ چونکہ مفارقہ ہے وہ فاسد ہے. مثال ہو، اس کی مثال ہے ما وہ قال شافعی رحمہ اللہ، جو امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمائی، فی اعتاق الراہن العبد المرہون، راہن کا عبد مرہون کے آزاد کرنے میں، انہ لا ينفذ اعتاقہ، کہ اس کا آزاد کرنا نافذ نہ ہوگا، لان الاعتاق تصرف من الراہن، اس لیے کہ اعتاق آزاد کرنا یہ راہن کی طرف سے ایسا تصرف ہے،
یلاقی حق المرتہن، جو مرتہن کے حق کے ساتھ مل جاتا ہے، بالابطال باطل کرنے کے ساتھ، فکان باطلا اس لیے باطل ہوگی، یہ آزاد کرنا باطل ہوگا، کالبیع بے کی طرح۔ شارح کہتے ہیں فمن جوز منا المفارقۃ، ہم احناف میں سے جس نے بھی مفارقت کو جائز قرار دیا ہے، قال فی جوابہ، تو انہوں نے امام شافعی رحمہ اللہ کے اس کے جواب میں، امام شافعی رحمہ اللہ کے جواب میں انہوں نے فرمایا مفارقہ کے انداز میں، ان الاعتاق لیس کالبیع، یہ آزاد کرنا بے کی طرح نہیں، لأن البیع یحتمل الفسخ، اس لیے کہ بے یہ فسخ کا احتمال رکھتی ہے، والعتق لا يحتملہ، اور عتق اس کا احتمال نہیں رکھتی، فلا يصح القیاس، اس لیے قیاس صحیح نہیں، قیاس صحیح نہیں۔ اب آپ خود سوچ لیں قیاس صحیح ہے یا نہیں؟ قیاس صحیح نہیں، ہم تو یہی سمجھیں گے قیاس صحیح نہیں۔ وَهَذَا الْفَرْقُ هُوَ الْمُعَارَضَةُ فِي عِلَّةِ الْأَصْلِ، اور یہی فرق اصل کے اندر معارضہ ہے، اصل کے علت کے ساتھ معارضہ ہے۔ کیوں؟ لأن قائلہ یقول، اس لیے کہ کہنے والا یقول کہتا ہے، ان علت عدم جواز البیع، بے کے عدم جواز کی جو علت ہے، ہی کونہ محتملا للفسخ، وہ اس کا فسخ کا احتمال رکھنے والا ہونا ہے، بعد وقوعہ، اس بے کے واقع ہونے کے بعد، یعنی بے کے ہو جانے کے بعد۔ فہذا السؤال، تو یہ جو سوال ہے معترض کی طرف سے اور اعتراض ہے، وَإِن كَانَ مَقْبُولًا فِي نَفْسِهِ، اگرچہ اپنے ذات کے اعتبار سے یہ مقبول ہے، صحیح ہے، لَكِنَّهُ لَمَّا جَاءَ بِهِ السَّائِلُ، لیکن جب سائل اس کو لے آیا، عَلَى سَبِيلِ الْمُفَارَقَةِ، مفارقے کے طریقے پر لے آیا، اس انداز میں پیش کیا، لا يقبل منه، تو اس سے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، فکان حقہ، اس لیے اس کا حق یہ ہے، ان نوردہ، کہ ہم اس مفارقے کو وارد کر دے، لے آئے، علی سبیل الممانعۃ، ممانعہ کے طریقے پر، اس انداز میں پیش کر لے، فنقول، تو ہم کہتے ہیں، لا نسلم ان الاعتاق کالبیع، ہم تسلیم نہیں کرتے کہ یہ آزاد کرنا بے کی طرح ہے، فإن حکم البیع التوقف، اس لیے کہ بے کا حکم تو توقف کرنا ہے، علی اجازت المرتہن، مرتہن کی اجازت پر توقف کرنا ہے، فیما ان عقود میں، یجوز فسخہ، جس کا فسخ کرنا جائز ہو، للابطال، یہ للابطال کا عطف ہے التوقف پر، بے کا حکم توقف ہے، ابطال نہیں ہے، وانت فی الاعتاق، اور تم اعتاق آزاد کرنے میں، تبطل اصلا، تم بالکل ہی باطل کر رہے ہو، ما لا یجوز، تم اصل کو باطل کر رہے ہو، اصل کو باطل کر رہے ہو، ما لا یجوز فسخہ، کہ جس کا فسخ کرنا جائز نہیں، تم اس اصل کو باطل کر رہے ہو، بعد ثبوت ہی ثابت کر لینے کے بعد۔ تبطل اصلا، تم تو بالکل ہی اس کو باطل کر رہے ہو، اس چیز کو کہ جس کا فسخ جائز نہیں ثابت ہونے کے بعد، حتی لو اجاز المرتہن، یہاں تک کہ اگر مرتہن اجازت بھی دے دے، لا ينفذ اعتاقہ عندک، تو آپ کے ہاں اس کا آزاد کرنا نافذ نہیں ہوگا۔